ہر پاکستانی جو بل ادا کرتا ہے وہ اپنے بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ 5 مزید چوروں کا بل بھی ادا کرتا ہے۔ پوری حکومت کو اشوب چشم ہو گیا ہے اور ایک اندھا بہرا گونگا نظام ہے اور ایک آفت اور مصیبت آنے کے بعد یہ سوچتے ہیں ہماری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہم خود اپنی تباہی کی ذمہ دار ہیں۔ مسئلے پر بلایا ہے جس کا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام پاکستانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ یہ کہ ہر پاکستانی مہینے میں ایک بار بل ادا کرتا ہے، بجلی کا بل، اور یہ بجلی کا بل اب وہ بل نہیں ہے کہ جو بجلی آپ استعمال کرتے ہیں یہ اس کی قیمت ہے، بلکہ یہ ایک سرکاری ڈاکہ ہے، یہ موت کا ایک پروانہ ہے، اور ہر پاکستانی جو بل ادا کرتا ہے وہ اپنے بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ 5 مزید چوروں کا بل بھی ادا کرتا ہے۔ اور آج سچویشن ایسی ہے کہ خود سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی کہا ہے کہ گھر میں 4 بلب اور 1 پنکھا چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور لوگ اب 0 بلب استعمال کرنے کی طرف آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، ہر مہینے آپ نے یہ جرمانہ ادا کرنا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان نے ایک احتجاجی تحریک شروع کی ہے جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بجلی کے قیمت میں جو ظالمانہ اضافہ کیا گیا ہے حکومت اس کو واپس لے، اور اس نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے بھی نہیں، یہ صرف نگران حکومت ہے، ایک عارضی حکومت ہے، عبوری حکومت ہے، کچھ دنوں کے لیے حکومت ہے۔ اتنے بڑے فیصلے کرنا کہ جس پر ہر آدمی پاکستانی آدمی پریشان ہو جائے، فکر مند ہو جائے، متاثر ہو جائے، یہ نگران حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ لیکن 14 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا اور 15 اگست کو انہوں نے قیمتوں میں اضافے کا یہ کام شروع کیا، اور یہ مسلسل جاری ہے۔ آج بھی اخبارات کی زینت ہے یہ خبر کہ نپرا میں یہ تجویز لائی گئی ہے کہ آئندہ مہینے بجلی کے فی یونٹ قیمت میں مزید اضافہ کیا جائے اور اس کو 75.30 روپیہ کی جائے، یعنی 75 روپیہ اور 30 پیسے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جماعت اسلامی نے اس ظلم کے خلاف پشاور میں، لاہور میں، کوئٹہ میں دھرنے دیے، اور رحیم یار خان اور لیا، مظفر گڑھ اور فیصل آباد میں جلسے بھی کر رہی ہے، اور یہ اب جاری ہے۔ آئندہ ہمارا دھرنا کراچی میں ہوگا، اس لیے کہ یہ ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور عوام کے اندر یہ سکت ہے ہی نہیں کہ یہ مزید جرمانے اور یہ بڑے بل ادا کرے۔ میرے بھائیو، مسئلہ ہے کیا؟ ہم نے اس مہم کے آغاز کے دوران انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان اور افغانستان، جس میں اپنی بجلی نہیں ہے، تاجکستان سے درآمد کرتی ہے کابل کی حکومت، ان سب کے ریٹ معلوم کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی ہے وہ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، بجلی کے ریٹ سب سے زیادہ ہے، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اس ریجن میں سب سے زیادہ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر کوئی کہتا ہے حکومت کے نااہلی، نالائقی اور مفادات کی سیاست اور مفادات پر مبنی فیصلے،
مافیاز کے تابع فیصلے، اس کی وجہ سے آج 25 کروڑ پاکستانی تو رو رہے ہیں، اور چند لوگ ہیں جو خوش ہیں، ان کی پراپرٹیز میں، ان کی شوگر ملز میں، ان کے کارخانوں میں، ان کے بینک اکاؤنٹ میں، یہاں اور باہر ان کے پیسوں میں، دولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ایک اور ظلم کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں۔ بجلی جب حکومت نیشنل گریڈ میں ڈال کر دوبارہ اسی آدمی کو فروخت کرتی ہے یا باقی شہریوں کو فروخت کرتی ہے، تو پھر اس کو 56 روپے فی یونٹ فروخت کرتی ہے۔ یعنی لینے کے اور پیمانے اور دینے کے اور پیمانے۔ تو دو ہاتھوں سے یہ حکومت عوام کو نہیں لوٹتی ہے، ہر طرف سے لوٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ حال یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ملک سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، بجلی کا بل ادا کرنے والے ہیں، لیکن جب حکومت خود ڈاکہ ڈالنے پہ آ جائے تو پھر عوام سے یہ لوگ کیا گلہ کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہے، اس کے راستے کو اگر ہم بند نہیں کر گئے تو آج ہمارے اوپر جو 75 روپے فی یونٹ بجلی لینے کا دباؤ ہے، یہ آگے بڑھ کر یہ 100 روپے فی یونٹ تک جائے گا۔ میرے محترم انتہائی پیارے معزز صحافی حضرات، اس کے علاوہ ایک اور جرم جو حکومت کر رہی ہے، ظلم جو حکومت کر رہی ہے، وہ ٹیکسز کا ہے۔ یہ جو ایک بل آپ کو ملتا ہے، اس بل میں 15 اقسام کے ٹیکسز ہے، جو 48% اصل قیمت سے زیادہ اس ٹیکسز کے بہانے حکومت آپ سے وصول کرتی ہے، اور یہ بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ بجلی مہیا کرنا ایک ریلیف ہے حکومت کی طرف سے، ایک ذمہ داری ہے حکومت کی۔ تو کیا ایک ریلیف کے بہانے آپ مزید عوام کو لوٹنا، یہ کہاں جائز ہے؟ اور اس لیے 48% زائد بل ہماری حکومت اپنی عوام سے وصول کرتی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ سرتاپا عوام کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ محترم صحافی حضرات، ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم سب مل کر حل کرنے کی طرف کوشش کریں، اور ہم نگران حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے ان مافیاز کو خوش کرنا، اگر آپ سپورٹ نہیں کرنا چاہتے ان مافیاز کو، تو اب وقت آیا ہے کہ ان معاہدوں کو آپ ختم کریں۔ اس کے لیے بے شک بین الاقوامی عدالت میں بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے۔ ان معاہدوں کے حوالے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا ایک فرانزک آڈٹ ہو کہ کتنا ان اداروں نے اور ان آئی پی پیز نے ہمیں لوٹا ہے اور کتنا پیسہ ان کو پہنچا ہے، اور پھر خصوصی طور پر وہ لوگ جنہوں نے اس قوم کو بیوقوف بنایا ہے اور ایک طویل عرصے سے اس بہانے یہ لوٹ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر بھی کیسز بنایا جائے، اس لیے کہ انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، پوری قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ان کا احتساب کیا جائے اور بے رحم احتساب کیا جائے۔ یہ نہ اہل حکومت ہے، انہوں نے ریلوے کو تباہ کیا، آج آپ کا ریلوے 100 ارب سے زیادہ خسارے میں جا رہا ہے۔ انہوں نے پی آئی اے کو تباہ کیا، آج ہر مہینے آپ کا پی آئی اے 12 ارب سے زیادہ خسارے میں جا رہا ہے۔ انہوں نے آپ کا سٹیل مل تباہ کیا اور 600 ارب سے زیادہ آپ کا سٹیل مل خسارے میں ہے۔ انہوں نے وابڈا کو تباہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے زمرد کے کان دیے ہیں اور زمرد کے کان خسارے میں، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے ذخائر دیے ہیں اور وہ بھی خسارے میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہم خود اپنی تباہی کی ذمہ دار ہیں، اور اس کے 100% ذمہ داری آتی ہے ان پارٹیوں پر جنہوں نے گزشتہ عرصے میں حکومت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مہنگے بجلی کی تمام تر ذمہ داری پی ڈی ایم کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت اور پیپلز پارٹی پر آتی ہے، اس لیے کہ آئی پی پیز کے جو اونر اور مالکان ہے ان 3 پارٹیوں میں شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب سابق حکومت کو پتہ چلا
کہ یہ اتنا لوٹ مار جاری ہے، لیکن کون کر رہا ہے؟ جب اس کا پتہ چلا تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور آج تک وہ معاہدے جو آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ بند درازوں میں پڑی ہیں۔ جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، ہم ایک پورا کیس تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور آج ہم ایک وائٹ پیپر بھی شائع کر رہے ہیں جو ہم آپ کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں تاکہ خود اس کو پڑھیں، اور آپ صحافی بھائی بھی متاثرین میں سے ہیں کہ نہیں ہیں متاثرین؟ آپ سب رونے والوں میں سے ہیں، آپ سب اس قوم میں سے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم چوک اور چوراہوں میں، دھرنوں کی صورت میں، احتجاجی ریلیز کی صورت میں بھی اس ظلم کے خلاف یہ احتجاج جاری رکھیں گے، عدالتوں کا بھی ہم سہارا لیں گے، اور میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جن سے پوری قوم کی بڑی توقعات ہے اور ابتدائی اقدامات انہوں نے بہت اچھے لینا شروع کیے ہیں، کہ اس مسئلے کو بھی ایڈریس کر لے اور سو موٹو ایکشن لے کر ان تمام آئی پی پیز والوں کو بھی بلا لے، سرکار کو بھی بلا لے، اور عوامی نمائندوں کو بھی بلا لے، ہم متاثرین کو بھی بلا لے، اور اگر انہوں نے اس قوم کو انصاف مہیا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ محسن بھائی، آپ کی بات سے اتفاق ہے، اس وقت پوری حکومت کو اشوبِ چشم ہو گیا ہے، اور ایک اندھا بہرا گونگا نظام ہے، اور ایک آفت اور مصیبت آنے کے بعد یہ سوچتے ہیں۔ لیکن میرا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی دوائی کا بحران، آٹے کا بحران، پٹرول کا بحران، ڈیزل کا بحران، چینی کا بحران آتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی مافیاز ہی انوالو ہوتا ہے، یہ اچانک نہیں ہوتا ہے، یہ حادثے نہیں ہے۔